بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ تحفظ کے لیے عورت کا کردار بہت اہم ہوتا ہے. مباہلہ اسی کا نام. مباہلہ یاد رکھیے گا, مباہلہ غدیر کے پروٹیکشن کا نام ہے. غدیر اسلام کے پروٹیکشن کا نام ہے. اسلام بچتا ہے غدیر کی وجہ سے اور غدیر بچتی ہے مباہلہ کی وجہ سے, کیونکہ غدیر. دو جملے چھوٹے سے کہہ رہا ہوں, اس پہ پوری میری مجلسیں. خیر نہیں, یہ جملہ میں بہت کہہ دیتا ہوں اور پھر آگے بڑھ جاتا ہوں. دو میرے جملے سن لیجیے آج, اور وہ یہ کہ غدیر کے واقعے کا مرکزی کردار جو مین فوکس ہے وہ علی ابن ابی طالب, اور مباہلے کے واقعے کا مین کردار یا فوکس فاطمہ زہرا. وہاں فاطمہ ہے, یہاں علی ہیں. مباہلہ پورا گھوم رہا ہے فاطمہ کے گرد. اور اس سے پہلے کہ میں اس جملے کی تشریح کروں, ایک جملہ اور سن لیجیے. پیغمبر اسلام نے جب مکے میں اپنی رسالت کا اعلان کیا تو اپنی رسالت کی جو دلیل قرار دی سورہ یونس کی آیت. جو آیت تو یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے 40 سال رہا ہوں, تم میرے کردار کو جانتے ہو. فقط لبثت فیکم من قبلہ سنین, میں تمہارے سامنے کتنے سال رہا ہوں. اپنی زندگی کو بطور دلیل پیش کیا. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ جس وقت پیغمبر نے کوہ ابو قبیس یا کوہ صفا, یہ دو پہاڑ مکے میں ایک دوسرے سے بالکل ملے ہوئے ہیں, تو ان میں سے کون سے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اعلان رسالت کیا, بات کی چیز ہے. اعلان رسالت بات کی چیز ہے. پہلے تو یہ پوچھا نا کہ مکے والوں اگر میں کوئی خبر دوں کہ ایک دشمن ہے تو مانو گے کہ نہیں مانو گے. تو سب نے کیا جواب دیا, پیغمبر کی زندگی کے یہ دو بہت ہی اہم پیغمبر کی خصوصیات. توجہ سے سنیے گا, اس پہ میں وقت تفصیل میں نہیں جا سکتا. خیر, دو خصوصیات سب نے کہا مانیں گے کیونکہ آپ صادق. اور جب پیغمبر نے ہجرت کی تو مولا سے کہا تمہیں میرے بعد آنا. بعد میں کیوں آنا ہے؟ کہا کہ سارے مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہیں, یہ سب تمہیں واپس کرنا ہے. کن کی امانتیں؟ خون کے پیاسے بھی ہیں, پیغمبر کے قتل کا ارادہ بھی کر رہے ہیں, پیغمبر کو تبلیغ سے روک بھی رہے ہیں, پیغمبر پہ پتھر بھی مار رہے ہیں, امانت بھی انہی کے پاس رکھوا رہے ہیں. پیغمبر کی یہ دو خصوصیات, امین ہیں اور صادق. اچھا, ان دونوں کو آپ جمع کریں تو اسی کا نام بن جاتا ہے اسلام کی ٹرمینالوجی میں معصوم. معصوم اسی کو کہتے ہیں جو عمل میں بھی امین ہو اور قول میں بھی صادق ہو. پیغمبر کی دو خصوصیات. غدیر قم پیغمبر کی پہلی خصوصیت کا مظہر ہے, امین. علی کو بطور امین اسلام دے کے جا رہے تمہیں بچانا ہے. اور مباہلہ پیغمبر کی دوسری خصوصیت کا مظہر ہے, یہ صادق ہے. وہاں پہ صادقین کو جہاد کرنا ہے, وہاں پہ کوئی تلوار نہیں چلے گی. علی اور فاطمہ میں تقسیم کر دی اپنے دو خصوصیات. میں امین ہوں, علی تمہیں امین بنا کے جا رہا ہوں. میں صادق ہوں, زہرا تمہاری سچائی میں شک نہیں, مباہلے میں تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے. میرے ساتھ نہیں چلنا ہے, مرکزی کردار تمہیں انجام دینا. تو پیغمبر کی زندگی کی یہ دو خصوصیات, یہ بہت بظاہر آپ کو بہت چھوٹی سی باتیں لگ رہی ہیں, اس لیے کہ میرا وہ انداز نہیں ہے جس سے مجمع ذرا جوش میں آئے. میں چاہتا ہوں ذرا ان باتوں پہ غور کریں. تو اب یہ دو بہت اہم واقعات جو بہت ایک دوسرے کے قریب پیش آئے. غدیر, علی ہے مرکزی کردار. مباہلہ, فاطمہ ہے مرکزی کردار. غدیر, پیغمبر امین ہے, یہ اس کی وراثت غدیر میں علی کو ملی ہے. مباہلہ, پیغمبر صادق ہیں, یہ اس کی وراثت فاطمہ زہرا اور پنجتن کو ملی ہے. فَنَجَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, وہاں کاذب و صادق کا جھگڑا تھا. اب یہ مباہلہ, اور یہ وہ, اب یہ ایک بات اور سن لی, اور وہ یہ کہ 1400 سال سے دنیا اسلام پر ایک اعتراض کرتی آ رہی. مباہلہ اس اعتراض کا جواب, خاص طور پر 21 سینچری یہ اعتراض بہت بڑھ گیا. 400-500 سال پہلے بھی یہ اعتراض بہت زیادہ, پھر دب گیا. جب مسلمان غلام بن گئے نا تو پھر اتنا نہیں رہا, پھر آگے. مباہلہ اس کا جواب, اور وہ اعتراض کیا کر رہے ہیں. اور وتھ ڈیو ریسپیکٹ ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہم بھی آل محمد کے چاہنے والے بھی مولا علی کی جو تصویر پیش کرتے ہیں اس میں زیادہ زور جن باتوں پر ہوتا, اس سے دشمن کے اس اعتراض کو تقویت ملتی ہے. گرچہ اصل میں تو یہ اعتراض علی کے بعد والوں کی وجہ سے ہے, لیکن ہم جس طرح سے ذکر کرتے ہیں علی بھی ذرا سی اس کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ایئر ٹریول میں میرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی بچوں کی دینیات کی. کسی ادارے نے چھاپی تھی, میں نام نہیں لینا چاہتا, اور مجھے انہوں نے وہ کتاب دیا اور کہا کہ مولانا آپ یہ کتاب ذرا چیک کر لیجیے. لمبی فلائٹ 12-14 گھنٹے تو لگتے ہی ہے نا,
کراچی سے کینیڈا جانے میں، اس وقت کی بات ہے جب میں پاکستان میں تھا، وہ کتاب دی تھی اور میں وہ کتاب دیکھ رہا، میرے برابر ساؤتھ امریکہ میں کوئی ملک ہے گیانا، وہ گیانا نہیں جہاں کل کرکٹ میچ میں انگلینڈ کا برا اثر ہوا ہے، وہ نہیں، ساؤتھ امریکہ میں کوئی ملک ہے گیانا، وہاں کا ایک شخص بیٹھا تھا اور وہ کتاب میں دیکھ رہا تھا، تو اس کا پہلا ہی دینیات کی کتاب تھی نا، اس کا پہلا ہی جو چیپٹر تھا وہ تھا امام علی۔ شیعہ دینیات کی کتابیں بچے کو ہم یہ نہ سکھائیں تو اور کیا سکھائیں؟ غدیر کا آخری جملہ پیغمبر کا یہی ہے کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو یہ اعلان سنا، یہ پیغام پہنچا، اور اس میں پھر کچھ پکچرز بنی ہوئی تھی۔ پہلی پکچر یہ تھی کہ میدان جنگ کا منظر ہے اور علی کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اس نے یہ دیکھا، انداز تو ہو گیا اس کو کتاب دیکھ کر ہی کہ یہ کوئی عالم ہے یا کوئی ریلیجس ہے، کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ہمارے امام علی کے بارے میں یہ لکھا ہے، وہ اردو میں تھی۔ اس نے کہا یہ پکچر نکلوا دیجیے۔ وہ مسلمان تھا لیکن شیعہ سنی نہیں، وہ والا مسلمان تھا کہ بھائی میں تو اسلام لا کے پچھتا رہا ہوں۔ یہ جملہ میں نے کئی لوگوں سے سنا، یعنی کئی نان مسلم سے، پچھتا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا مسلمان ہونا ایک مصیبت بن گئی، ہر دوسرے دن کوئی کانٹیکٹ کرتا ہے کہ آپ دیوبندی بن جائیے، بریلوی بن جائیے، اہل حدیث بن جائیے، شیعہ بن جائیے۔ کس مصیبت میں پھنس گیا؟ جو طریقہ ہے آپ کو معلوم ہے، تبلیغی جماعت تو پتہ ہی آپ کو طریقہ، تو اس نے کہا میں مصیبت میں پھنس گیا، میں کچھ نہیں ہوں، جو عام طور پہ ایسے نان مسلم پھر کہہ دیتے ہیں کہ میں مسلم ہوں۔ یہ تصویر نکالی، میں نے کہا کیوں بھائی اس تصویر سے آپ کو کیا اختلاف؟ کہ آپ کو نہیں پتا کہ ہم لوگوں میں، گورا تھا نا، کتنا یہ مشہور ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ آپ امام علی کی تصویر وہ چھاپ رہے ہیں جس میں امام علی تلوار کے ذریعے دشمنوں سے جنگ کر رہے ہیں، تو جو پہلا امپریشن پڑے گا ایک نان مسلم کے اوپر وہ یہی پڑے گا کہ جی وہ اسلام تلوار سے پھیلا، دیکھو ان کی کتابوں کے اندر بھی تلوار ہی تلوار نظر آ رہی ہے۔ بہت کام کی بات اس نے کہی تھی، بہت کام کی بات کہی تھی۔ اس نے کہا اس کے بدلے آپ کو ممبر بنا دیجئے جس پہ بیٹھے ہوئے امام علی اور خطبہ دے رہے ہیں۔ تو وہ پھر بھی آج کی 20th سینچری میں، اس وقت 20th سینچری چل رہی تھی، وہ پھر بھی اپیل کرے گا، یہ اپیل نہیں کرے گا۔ یہ تو اسلام کو ایک وحشی اور جنگلی والا مذہب، اسلام تلوار سے پھیلا۔ یہ اعتراض ہوتا ہے، ہم مولا کے فضائل بیان کرتے ہیں، مولا کے فضائل اگر ہم اس طرح بیان کریں کہ ہر چیز اس کے پروپورشن میں رکھیں تو ٹھیک ہے۔ بھائی یونیسیف نے چند سال پہلے جب پوری اسلامک ورلڈ کو ایک میسج دیا کہ علی کو ایز اے رول ماڈل پیش کرو، کیونکہ علی نے جو علم پھیلایا وہ کسی نے نہیں پھیلایا، وہ علی کے علم پہ زور تھا۔ ہمارے یہاں بدر، احد، خندق، خیبر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دشمنوں کے ڈر سے ہم مولا کے اتنے بڑے بڑے فضائل چھپا لیں، بیان کریں، مگر ان کے ساتھ جو علی کے دوسرے فضائل ہیں وہ بھی اسی نسبت سے بیان کریں تاکہ یہ پتہ چلے کہ خالی تلوار چلانا اسلام نہیں ہے اور مباہلہ۔ اب اسلام پر سب سے بڑا اعتراض یہی ہے نا، تو میں نے تو مولا کے حوالے سے بات اس لیے کہی کہ مجھ پر گزرا ہوا واقعہ، اور میں نے کہا کہ میں نے حوزہ علمیہ میں 25 سال پڑھا تھا، اس پوائنٹ پر میرا ذہن نہیں گیا جس پر تمہارا ذہن چلا گیا جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے۔ اس نے کہا اس لیے کہ میں جس ماحول سے آیا ہوں وہ ماحول آپ نے نہیں دیکھا، مجھے پتا ہے کہ اسلام پہ کتنا سخت اعتراض ہے۔ تو اسلام تلوار سے پھیلا، یہ اسلام دشمن ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں، اور تھوڑا بہت اس پوائنٹ کو تقویت مل جاتی ہے جب علی کے بعد کے حکمرانوں کی ہم جنگیں دیکھتے ہیں، لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے، بات بہت پھیل گئی ہے، بہت پھیل گئی ہے بات، اس کو سمیٹنا ہے۔ اگر ایک جملہ کہہ دوں تو برا نہ مانیے گا، ابھی میری اصلی تقریر شروع ہی نہیں ہوئی تھی جو میں تیار کر کے لایا تھا، ابھی دیکھتا ہوں کب شروع ہوتی ہے۔ تو آئیے اس کے اوپر اس جملے پر آ جائیں۔ مباہلہ ایسے تمام دشمنان اہل بیت کے اعتراض کا اتنا بڑا جواب ہے کہ تم کہتے ہو کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ مباہلہ میں پیغمبر نے تلوار کیوں نہ چلائی جبکہ مباہلہ پیغمبر کی زندگی کا آخری سال تھا، یعنی میکسیمم مسلمانوں کی طاقت مباہلے کے وقت تھی۔ بدر میں مسلمان کمزور تھے، احد میں کمزور تھے، چلے خندق میں بھی کمزور تھے، خیبر میں بھی چلے مان لے کمزور تھے، عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن جتنے طاقتور مسلمان مباہلے کے موقع پہ تھے، کوئی پوری دنیا میں مسلمانوں کو چیلنج کرنے والا نہ تھا، اسپیشلی عرب میں تو کوئی مسلمانوں کو چیلنج کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تلوار چلانے کا تو وہ موقع تھا کہ تم آئے تھے، پیغمبر تلوار سامنے رکھ کے کہتے کہ اسلام قبول کرو ورنہ گردنیں اڑا دی جائیں گی، اور اس پوزیشن میں تھے پیغمبر، تھے تو ہمیشہ، لیکن ظاہری اعتبار سے بھی اس پوزیشن میں تھے۔ وہاں پہ پیغمبر نے کیوں تلوار نہیں چلائی بلکہ کیا کہا؟ وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ اگر علمی بحث کے بعد بھی کوئی نہ مانے، یعنی بحث ہوگی علمی، تلوار سے نہیں ہوگی،
تلوار رکھ کے نہیں کہا جائے گا کہ آؤ جنگ کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. علم اس کے بعد بھی نہ مانے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. تو ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں گے. کیا فرق ہے؟ ہم نے مباہلہ میں کیوں تلوار نہیں چلائی گئی؟ بدر میں کیوں تلوار چلائی گئی؟ بہت چھوٹی سی بات. جو تلوار لے کے آیا اس کے مقابلے میں تلوار چلائی گئی, اور جو تلوار رکھ کے آیا اس کے مقابلے میں تلوار رکھی گئی ہے. جو دلیل کے ساتھ بات کرنے آیا اس سے دلیل کا جواب دیا گیا, اور جو جنگ کے ذریعے بات کرنے آیا اس کو جنگ کے ذریعے جواب دیا گیا. تم کیونکہ دیکھیں یہ اعتراض زیادہ تر کرتے ہیں کرسچن. مباہلہ کرسچن کے ساتھ ہوا. بھئی تم بھی تو تھے, تمہارے خلاف بھی تو تلوار چل سکتی تھی, نہیں چلائی گئی کیونکہ تم تلوار لے کے نہیں آئے. تم آئے مدینے میں کہ ہم آپ سے اسلام کے بارے میں علمی بحث کرنے آ رہے ہیں. تو ایک تو مباہلہ بہت اہم جواب ہے اس بات کا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. اسلام اس وقت تلوار اٹھاتا ہے جب سامنے والا ہمارے خلاف تلوار اٹھائے. اسلام عیسیٰ والی بات کو بھی نہیں مانتا کہ کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا گال پیش کر دو, کیونکہ اس بات پر تو عیسائی بھی نہیں مانتے ہیں. کہنے کو تو بہت اچھی بات ہے کتابوں میں لکھا, لیکن ہوتا ہے کہیں پہ؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے. اور دیکھ لیجئے عیسائیت کی تاریخ میں کہیں اور چلا گیا, واپس آتا ہوں. اب آئے پیغمبر کے پاس مسجد میں کا علمی بحث کرنا ہے, پیغمبر نے کہا کرو. پھر وہ مناظرہ شروع ہوا جو آپ نے سنا ہے, اور جب وہ دلیل سے قائل نہیں ہوئے, جواب بھی نہیں تھا ان کے پاس, ان کی ایک ہی دلیل تھی. پیغمبر نے کہا تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ کہا اس لیے کہ بغیر باپ کے پیدا ہو. قرآن کی آیت آ گئی اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدم. عیسیٰ کی مثال آدم جیسی. اگر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے خدا بن گئے تو آدم کے تو باپ بھی نہیں تھے, ماں بھی نہیں تھے, تو ڈبل خدا بننے چاہیے تھے. اب دیکھیں علمی جواب دیا جا رہا ہے, ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. کہ اگر باپ کے بغیر پیدا ہونے سے کوئی خدا بن جاتا ہے یا خدا کا بیٹا بن جاتا ہے تو آدم کو کیا کہو گے؟ جواب نہیں تھا. قرآن نے کہا پھر بھی تلوار نہیں اٹھانا. نہیں مان رہے, بس ان سے کہہ دو مباہلہ کریں. مباہلہ یہ تمام انبیاء کی سیرت میں شامل. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ میدان میں نکلو, آمنے سامنے کھڑے ہو, اور دونوں ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کرے کہ ہم میں جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. تاریخ میں پیغمبر سے پہلے کا مشہور ترین مباہلہ کون سا ہے؟ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے, لیکن ہے بہرحال. پیغمبر سے پہلے کا مشہور ترین مباہلہ جب قارون جو حضرت موسیٰ کا فرسٹ کزن تھا لیکن بہت مالدار آدمی تھا, اس زمانے کی ٹرمینالوجی میں سیٹ تھا, بہت پیسے والے, اس نے حضرت موسیٰ سے مباہلے کی بات کی. تو حضرت موسیٰ, حضرت ہارون اور حضرت ہارون کے دونوں بیٹے شبر و شبیر, یہ چاروں نکلے تھے. سامنے قارون اپنی اولاد کو لے کے آیا. مباہلہ ہوا تھا. دونوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی, زمین پھٹی تھی. قارون اپنی تمام خاندان کے ساتھ, یا گجراتی میں کہوں کٹم کے ساتھ, زمین میں دھس گیا تھا. یہ اس مباہلے کا نتیجہ تھا. اور یہ عیسائیوں کی کتاب میں لکھا تھا, کیونکہ عیسائی موسیٰ, ہارون, قارون سب کو مانتے ہیں. یہ ہم کو معلوم تھا کہ اگر مباہلہ ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے, اس کا انجام یہ ہوتا ہے. جیسی بددعا مانگی جائے تو حضرت موسیٰ نے تو اس وقت خالی قارون کے لیے, کیونکہ طے یہ ہوا تھا قارون ان کے خلاف, وہ اس کے خلاف. یہ مشہور مباہلہ ہے جو عیسائی کتابوں میں بھی ہے, ہماری کتابوں میں بھی. یہ الگ بات ہے کہ ذرا کم پڑھا جاتا. جب یہ طے ہو گیا تو پیغمبر نے کیا کیا؟ یہ 23 آف ذی الحجہ کو یہ چیز طے پائی. اسی رات کو پیغمبر شہزادی کونین کے حجرے میں گئے, چادر منگوائی. ایتینی بالکساء الیمانی فخطینی بے فاتحتہ بالکساء الیمانی, حدیث کسا. میں اس کو پڑھنا نہیں چاہتا ورنہ اس میں بھی بہت اہم پیغام ہے, لیکن خاص ہے. جب یہ سب جمع ہو گئے تو جبرائیل آئے نا, اور آنے کے بعد کیا کہا؟ ان اللہ اوحی الیکم یقول انما یرید اللہ. یہ آیت تطہیر لے کے آئے. ایک نقطے کی طرف توجہ آپ کی چاہیے. یہ آیت تطہیر پہلے نازل ہو چکی ہے کیونکہ یہ سورہ احزاب کا حصہ. 22 پارے کے پہلے پیج پر آپ کو آیت تطہیر ملے گی. یہ سورہ احزاب ہے. اور آج مباہلے سے پہلے والی رات کو دوبارہ نازل ہوئی, مگر دونوں مرتبہ میں ایک فرق آ گیا. اس فرق کو میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے عقیدے اور خراب ہو جائیں, لیکن جو حق ہے وہ تو بتانا ہے نا. اس سے پہلے جو آیت تطہیر سورہ احزاب میں نازل ہوئی تھی تو وہ پیغمبر پر وہی آئی تھی, پیغمبر پر آئی تھی نا. یہ جو آیت تطہیر آئی ہے حدیث کسا کی شکل میں,
اس میں بہت اہم لفظ ہے، ان اللہ قد اوحا الیکم. دیکھیے عربی میں جب ایک آدمی سے بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کا، السلام علیکہ، زیارتوں میں ہے نا السلام علیکہ. اور اگر ایک سے زیادہ دو ہو تو علیکما. آپ کاظمین میں زیارت پڑھتے ہیں 7ویں اور 9ویں کی ملا کر علیکما آپ دو. آپ سامرہ میں زیارت پڑھتے ہیں 10ویں اور 11ویں کی ملا کے السلام علیکما. اور اگر دو سے زیادہ سے بات کی جائے مثلا سلام تو آتا ہے السلام علیکم. چنانچہ جنت البقیع میں ہم جا کے زیارت پڑھتے ہیں، وہاں ہم نہ السلام علیکہ کہتے ہیں نہ السلام علیکم، ہم کیا کہتے ہیں السلام علیکم یا ائمۃ الہدی، کیونکہ دو سے زیادہ. تو کم کا لفظ کب آئے گا؟ یہ پروناؤن ہے عربی کا سنگولر کے لیے کما، دو کے لیے کم پلورل کے لیے. اب جو آیت تطہیر پہلے آئی تھی سورہ احزاب کا جز بن کر وہ رسول پر آئی تھی. حدیث قصہ میں جو ہے وہ جبرائیل کا جملہ سنیں، ان اللہ قد اوحا الیکم. یہ نہیں کہا ان اللہ قد اوحا الیکا. الیکا کا مطلب اللہ اے رسول آپ پر وحی کر رہا، اور علیکم کا مطلب ہے کہ اللہ وحی کر رہا ہے محمد پر بھی، علی پر بھی، فاطمہ پر بھی، حسن پر بھی، حسین پر بھی. یہ شب مباہلہ والی جو آیت تطہیر ہے یہ خالی رسول پہ نہیں آئی ہے، یہ پورے کے پورے پنجتن پر وحی نازل ہو رہی. نعرہ صلوات. ان اللہ قد اوحا الیکم، کم کے لفظ پہ ہمیشہ توجہ دیجیے گا. وہی آئی ہے یہاں پہ پورے پنجتن کے پر، پھر یہ آیت تطہیر نازل ہوئی. اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن مختصر اب بات کر رہا ہوں. تو اب اگلے دن جس وقت یہ مباہلے کے لیے نکلے شہر مدینہ سے باہر پہنچے. آج بھی مسجد نبوی میں وہ سارے زیارتیں ہیں جن کا تعلق مباہلہ سے ہے. یہ الگ بات ہے کہ 99% شیعوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ زیارتیں مباہلہ سے متعلق. کچھ چیزوں کے لیے تو جھوٹی ہسٹری بنا دی گئی، کچھ کو چھپا دیا گیا. پیغمبر وہاں پہنچے جہاں آج مسجد مباہلہ، خیر اس کا نام بدل دیا، آج اس کا نام کیا ہے؟ مسجد بنو معاویہ. اب کس کس چیز پہ رویا جائے. جب وہاں پہنچے کھلا میدان تھا، کھجور کے 2 درخت تھے. پیغمبر نے سیاہ رنگ کی ایک چادر ان درختوں پہ ڈالی، ایک سائے کا انتظام کیا اور اس کے نیچے پنجتن کو جمع کیا. 2 دفعہ تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے کہ پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کیا کہ بغل کی سفیدی نظر آئی. ایک غدیر خم میں آپ نے سنا کہ مولا کا ہاتھوں میں لے کے اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ زیر بغل سفیدی نظر آنے لگی. لیکن اس سے پہلے مباہلے میں بھی یہی لفظ ملتا ہے. وہ کس طرح؟ پیغمبر وہاں پہنچے، وہ باقی جملے آپ کے سنے ہوئے ہیں، میں ان کو ریپیٹ مجبوری میں کر رہا ہوں لیکن مختصر کر کے، کہ وہاں پہلے سے طے ہو گیا کہ محمد اصحاب کو لے کے آئیں گے تو مباہلہ کریں گے، اولاد کو لائیں گے تو مباہلہ نہیں کریں گے. وہ ساری چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں. اب جب یہ پیغمبر کو دیکھا اس حالت میں وہاں پہنچے، پیغمبر نے اپنا آدھا جسم چادر کے نیچے سائے میں رکھا اور آدھا جسم رائٹ سائڈ والا چادر کے باہر دھوپ میں رکھا. اس میں سیدھا ہاتھ ہے نا، اور سیدھے ہاتھ کو آسمان کی جانب بلند کیا. اچھا یہاں رک کے پہلے ایک جملہ کہہ دوں تاکہ ذرا جو آپ لوگ ابھی کنسنٹریشن لوز کر رہے ہیں نا تو شاید کنسنٹریشن واپس آ جائے. کہ مباہلے میں طے ہوا تھا فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹا ہے نا اس پہ لعنت ہوگی. مباہلے اسی کا نام ہے، مباہلہ نام ہی اسی کا ہے. تو وہ تو نجران کے عیسائیوں نے مباہلہ نہیں کیا تو کیا پھر پھر لعنت نہیں ہوئی؟ نہیں، لعنت ہوئی. یہ بھی ایک جملہ کہ پیغمبر جب کبھی اپنے جسم پر ہتھیار سجا لے کسی وجہ سے تو اب جب تک کہ وہ جنگ نہ کرے ہتھیار نہیں اتار سکتا. ایک چیپٹر ہے ہمارے یہاں پیغمبر کی چند خصوصیات، اس میں ایک یہ جیسے خصوصیت ہے کہ نماز شب ان پہ واجب ہے، جیسے خصوصیت ہے کہ 4 بیویوں سے زیادہ کی اجازت، جیسے خصوصیت ہے کہ اگر ہتھیار سجا لے تو وہ پھر اتار نہیں سکتے جب تک جنگ نہ کرے، کیونکہ ہتھیار بہت کم سجاتے ہیں، جب سجا لیں. اب یہ بات کہیں سے کہیں جا رہی. اس میں خصوصیت یہ کہ لعنت کے لیے آئے. اب یہ لعنت تو ہوگی، تو کیسے ہوگی؟ وہ تو نجران کے عیسائی، وہیں تک لے جا رہا ہوں آپ کو. پھر اس سے غدیر خم ملے گا. کوشش کر رہا ہوں چیزوں کو ملانے کی، پتہ نہیں ملا پا رہا ہوں کہ نہیں ملا پا رہا ہوں، لیکن جلدی جلدی بات کو آخری منزل پہ پہنچانا. پیغمبر آدھا سائے میں، باقی پنجتن سائے میں، یعنی 4 معصوم، اور پیغمبر آدھے سائے میں آدھے باہر ہے کیونکہ وہ ہاتھ
سیدھا ہاتھ. جس کو دعا کے لیے اٹھا کے جس کو لعنت کے لیے بلند کرنا ہے وہ پیغمبر کھلے آسمان کے نیچے لانا چاہتے ہیں. سامنے انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر کی اولاد ہے تو اب وہ ذرا سا ہیزیٹیٹ کرنے لگے. مگر ہر جگہ پہ کچھ ذرا بڑے ایگریسو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا. ایک ٹرم پاکستان میں استعمال ہوتی ہے سیاسی پارٹیوں کے لیے کہ اس میں کچھ ہاک ہوتے ہیں کچھ ڈوب ہوتے ہیں. تو جو ہاک ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا لڑنے مرنے والے, انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم بھی کریں گے مباہلہ. تو جو ان کا سردار تھا اس نے کہا الا ترونا, کیا غضب کر رہے ہو, الا ترونا تم نہیں دیکھتے, الی السحاب السوداء وافنان الشجرہ والطیور والدخان وزلزال الجبال وتزلزل الشمس, کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ کالا بادل آ چکا ہے جبکہ انتہائی شدید گرمی ہے, بادل کا امکان نہیں. کیا تم نہیں دیکھتے ہو آسمان پہ دھواں نمودار ہونا شروع ہو گیا؟ کیا تم نہیں دیکھتے ہو درخت نے اپنی اپنی شاخیں زمین کی طرف کر لی؟ کیا تم کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ چند پرندے جو یہاں اڑ رہے تھے یہ سب زمین پہ لیٹ کے اپنے پروں کو پھیلا چکے؟ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ سورج کا رنگ بدلنا شروع ہو چکا ہے؟ اور کیا تم نہیں دیکھتے ہو یہ جو مباہلے کے پہاڑ غور سے دیکھو یہ ہلکے ہلکے ہلنے لگے ہیں, ان میں حرکت آنے لگی. الا ترون الی السحاب السوداء, کالے رنگ کا بادل آ گیا ہے, والدخان دھواں نمودار ہو گیا. دھواں تو قیامت کی نشانی ہے نا. سورج کا رنگ چینج ہونے لگا ہے, سورج کو گہن لگتا ہے عذاب کے وقت میں. پرندے زمین پہ آ کے پروں کو پھیلا کے لیٹے ہوئے ہیں, درخت اپنی شاخیں نیچے گرا چکے ہیں, پہاڑوں میں حرکت آ گئی ہے. خبردار اگر تم نے مباہلہ کیا تو یہ ساری نشانیاں مکمل اس طرح ہوں گی کہ قیامت تک ایک عیسائی دنیا میں زندہ نہ رہے گا. واپس پلٹ جاؤ, واپس پلٹ جاؤ, واپس پلٹ جاؤ. یہ کہہ کے واپس پلٹے اور ایک آدمی ان میں سے آگے آئے. آگے آنے کے بعد کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ ہم مباہلہ نہیں کرنا چاہتے. پیغمبر نے کہا تو پھر قتل ہوگے؟ کہا نہیں وہ بھی ہم نہیں چاہتے. اسلام قبول کرو گے؟ کہا وہ بھی ہم نہیں چاہتے. کہا پھر ایک تیسرا طریقہ جزیہ دے دو. کہا اس پر بات ہم کریں گے. میں جا رہا ہوں اپنی قوم میں. پیغمبر نے مولا کو بلایا اور کہا کہ تم جاؤ اور جا کے ان سے, یعنی جزیہ کا مطلب ہے سلو نامے پہ دستخط کر لو, ان سے بات طے کر لو. کہا کہ یا رسول اللہ حدیبیہ میں سلو ہوئی تھی تو ساری شرطیں آپ نے بتائی تھی, مجھے بتا دیجئے کہ میں کیا شرطیں لے کے جاؤں. اس وقت پیغمبر نے پھر ایک بار یہ جملہ کہا, اے علی تم کیا پوچھ رہے ہو؟ مجھ میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ جو میں نے کہا تو تم نے کہا, جو تم نے کہا تو وہ میں نے کہا, جو تم طے کر کے آئے تو میں طے کر کے آیا, جو میں نے طے کیا ہو گیا تم نے طے کیا. یہ مباہلہ میں پیغمبر کی یہ حدیث ہے علی سے, جاؤ جس کو ہم بعض اوقات عام زبان میں کہتے ہیں فری ہینڈ, جو تم کہو گے ایسا جیسے محمد نے کہا. اب ذرا سلسلہ میں لائیے. قرآن کریم میں کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اے محمد جو تم کہتے ہو تم نہیں کہہ رہے, اللہ کہہ رہا. اور محمد کہہ رہے کہ علی جو تم کہہ رہے وہ تم نہیں کہہ رہے, وہ میں کہہ رہا ہوں. سورہ توبہ میں آیت ہے وما رمیت ولکن اللہ رمی. اے محمد تم نے تیر نہیں پھینکا, اللہ نے تیر پھینکا. محمد کا عمل اللہ کا عمل ہے, علی کا عمل محمد کا عمل ہے. تو اللہ محمد علی کا یہ رشتہ قول اور عمل کے ذریعے مباہلہ میں مکمل ہوا. مولا گئے. مباہلہ ذرا سا کم پڑھا جاتا ہے اتنی تفصیل کے ساتھ. مولا گئے, جو شرطیں آپس میں طے پائیں اس کی تفصیل کا وقت نہیں. واپس آ گئے. بات طے ہو گئی کہ عیسائی چلے جائیں گے اور جو کنڈیشنز ہیں اس کی پیس ایکٹ کی اس پہ عمل کریں گے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر کا ایک ہاتھ دھوپ کے اندر آسمان کی جانب اتنا بلند ہے کہ زیر بغل کی سفیدی نظر آ رہی ہے, جو غدیر میں تھا یا مباہلے میں تھا. غدیر میں تو پیغمبر نے زیر بغل کی سفیدی اس لیے ظاہر کی کہ علی کو ہاتھ میں اٹھا کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. اب مباہلے میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھی ایک جملہ ہے مباہلے کا, آخری جملہ. پیغمبر نے کہا, ہاتھ اٹھا ہوا ہے پیغمبر کا, آسمان کو دیکھا اور کہا کہ وہ لعنت جو ان عیسائیوں پر آنا تھی نہیں آئی کیونکہ انہوں نے مباہلہ نہ کیا. یہ لعنت اے علی اب قیامت تک ان لوگوں کے لیے ہے جو تیری ولایت کا انکار کرے, تجھ سے محبت نہ کرے اور تیرے خلاف دشمنی کا کوئی عمل کرے. یعنی مباہلے میں عیسائیوں والی لعنت اب غدیر کے منکروں کے اوپر پلٹ کے واپس چلی گئی. یہ آخری جملہ تھا جس کے بعد
چلے کسی مومن کو خیال تو آ گیا کہ مولانا حج سے تھکے ہوئے آ رہے ہیں. غدیر کے منکروں پہ وہ لعنت گئی ہے جو آنے والی وہاں تھی، لیکن چونکہ انہوں نے سلو کر لی علی سے. یہ جملہ بھی آپ نے بہت سنا ہوگا کہ علی لحم و کلامی ودم و قدمی وسلم و کسلمی، تیری سلو میری سلو ہے. وہ یہ غدیر یہ مباہلے کا یہ آخری واقعات میں ہے، اور آخر میں پیغمبر کا لعنت واپس نہیں گئی، آ رہی تھی، ٹارگٹ چینج ہو گیا. پہلے وہ تھا، اب علی کے منکر یعنی غدیر کے منکر، غدیر کے منکر، غدیر. اب اس میں ابھی ایک کمپٹیشن ہوا تھا، اس میں ایک سوال بھی پوچھا گیا تھا حارث ابن نعمان فہری کا. وہ آئی نا لعنت پلٹ کے واپس، آسمان سے پتھر نازل ہوا نا. اس کا نام، یہ جو کمپٹیشن تھا اس کا نام تھا کوہوت ہے. یہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ انگریزی ہے کہ فرینچ ہے کہ گجراتی ہے کہ پنجابی ہے کہ سرائکی ہے کہ اردو تو نہیں، اتنی اردو تو مجھے آتی ہے. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ غدیر. اب یہ مباہلہ سچائی، اور جیسا کہ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں پھر سن لیجیے کہ اس مباہلے کے میدان میں جو ایک جملہ اور آپ نے بہت سنا ہے کہ ہم ایسے سچے چہرے دیکھ رہے ہیں، اور بعض روایتوں میں ایسی سچی پرسنالٹیز دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ دعا کرے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. تو اس میں آخر وہ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ رسول اللہ کو تو پتہ نہیں کب سے دیکھ رہے ہیں مسجد میں. مولا علی تو پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہیں. اللہ آج بھی آپ کو جب مسجد نبوی میں لے جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں ابھی بھی 2 پلر ہیں. ایک پہ لکھا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول بیٹھتے، اس کے برابر لکھا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں علی پیغمبر کے محافظ کے طور پہ کھڑے رہتے تھے. ستون حرص اور ستون سریر آج بھی مسجد میں ابھی بھی میں دیکھ کے آ رہا ہوں. ہر دفعہ میں جاتا ہوں دیکھتا ضرور ہوں کہ ان میں سے کتنی چیزیں باقی ہیں، کتنی مٹ گئی. تو علی تو رسول کے ساتھ ہے، اور رسول مسجد میں بیٹھے ہوں اور گود میں ایک زانو پہ حسن نہ ہو دوسرے پہ حسین نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو مباہلے کے اندر کون سی ایسی پرسنالٹی تھے جس کے وجود نے عیسائیوں سے یہ جملہ کہلوا دیا کہ اتنی سچی کہ پہاڑ ٹل جائے. رسول کو تو دیکھ ہی رہے ہیں، علی کو تو دیکھ ہی رہے ہیں، حسن کو تو دیکھ ہی رہے ہیں، حسین کو تو دیکھ ہی رہے ہیں، ان چاروں کو ایک ساتھ مل کے دیکھ رہے ہیں. صرف وجود زہرا ہے سچائی. یہی وجہ ہے کہ جو ایک رات پہلے حدیث قصہ آئی تھی اس میں یہ پیغام دینا تھا کہ کل مباہلے کی کامیابی. دیکھیں توہین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، خدا بندہ اگر کوئی توہین کا شائبہ ہے تو مجھے معاف کر دے، لیکن ایک رات پہلے جو حدیث قصہ آئی اس میں پہلے سے پیغام دے دیا گیا کہ کل کی کامیابی رسول کی وجہ سے نہیں ہوگی، علی کی وجہ سے نہیں ہوگی، حسن کی وجہ سے نہیں ہوگی، حسین کی وجہ سے نہیں ہوگی. کیا کہا؟ ہم فاطمہ، تو یہ فاطمہ ہے. پھر رسول و علی و حسین تو فاطمہ کے رشتہ دار بنا کے حدیث قصہ میں پیش ہوئے. اصل حدیث قصہ کا فوکس کیا ہے؟ فاطمہ. یہ پیغام ہے کہ آج رات فاطمہ کو مرکز اس لیے بھی بنایا جا رہا کہ کل مباہلے کے میدان کی کامیابی فاطمہ سے ہوگی. یہ فاطمہ